تیسرے بوڑھے کا قصہ۔ تیسرے خچر والے بوڑھے نے کہا کہ میں تجھ سے ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہوں جو پہلے دونوں قصوں سے زیادہ عجیب و غریب ہے، اور اے دیو تو اس کا باقی خون اور گناہ بھی بخش دینا۔ دیو نے کہا کہ بہت خوب۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ اور جنات کے سردار، یہ خچر میری بیوی ہے۔ ایک بار میں سفر پر گیا اور پورے سال تک اس سے جدا رہا۔ جب میں سفر سے واپس آیا اور رات کے وقت گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک حبشی غلام کے ساتھ پلنگ پر پڑی لیٹی ہوئی ہے، اور دونوں میں راز و نیاز اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے۔ جوں ہی اس نے مجھے دیکھا وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک پانی بھرا لوٹا لائی اور اس پر کچھ پڑھ کر میرے اوپر چھڑک دیا اور کہنے لگی کہ اپنی صورت بدل، کتے کی صورت بن جا۔ میں فوراً کتا بن گیا اور اس نے مجھے دتکار کر گھر سے نکال دیا۔ میں دروازے سے باہر آیا اور چلتے چلتے ایک قصاب کی دکان پر پہنچا اور ہڈیاں کھانے لگا۔ جب قصاب نے یہ دیکھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ جب قصاب کی بیٹی نے مجھے دیکھا تو اس نے میرے سامنے اپنا منہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ یہ تو مرد کو لے کر ہمارے پاس آیا ہے۔ باپ نے کہا کہ مرد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہے جس پر اس کی بیوی نے خود جادو کیا ہے، میں اسے اچھا کر سکتی ہوں۔ جب باپ نے اس کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ بیٹی، تجھے خدا کی قسم اسے اچھا کر دے۔ لڑکی نے ایک پانی بھرا لوٹا لیا اور اس پر کچھ پھڑ کر دم کیا اور اس میں سے تھوڑا سا میرے اوپر چھڑک دی اور کہا کہ اس شکل کو بدل اور اپنی اصلی صورت میں آ جا۔ میں پھر اصلی صورت میں آ گیا اور میں نے اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیوی پر جادو کر جس طرح اس نے مجھ پر کیا ہے۔ اس نے مجھے تھوڑا سا پانی دیا اور کہا کہ جب وہ سو رہی ہو اس وقت یہ پانی سر پر چھڑک دینا اور جو چاہو کہو، وہ وہی بن جائے گی جو تو چاہے گا۔ میں وہ پانی لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو سوتا پایا اور اس پر وہ پانی چھڑک دیا اور کہا کہ اپنی صورت بدل کر خچر کی صورت بن جا، اور وہ فوراً خچر بن گئی، اور وہ یہی ہے جسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اے بادشاہ اور جنوں کے سرتاج، اس نے خچر سے کہا کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنا سر ہلایا اور اشارہ کیا، یعنی جی ہاں، یہ ہے میرا قصہ۔ جب وہ بیان کر چکا تو دیو خوشی کے مارے ناچنے لگا اور جو تہائی خون رہ گیا تھا وہ بھی بخش دیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اس نے فوراً وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ اس کی بہن نے کہا کہ اے بہن، تیری کہانی کیسی اچھی، عمدہ اور مزیدار تھی۔ اس نے جواب دیا کہ اگر میں زندہ رہی اور بادشاہ سلامت نے مجھے قتل نہ کیا تو جو کہانی میں کل رات تم لوگوں سے بیان کروں گی اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، جب تک میں اس سے باقی کہانی نہ سن لوں اس وقت تک میں تجھے قتل نہ کروں گا، کیونکہ یہ کہانی بڑی نرالی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ دربار میں داخل ہوا اور لشکر اور وزیر حاضر ہوئے، کسی کو عہدہ دیا اور کسی کو برخاست کیا اور کسی بات کی ممانعت کی اور کسی کا حکم صادر کیا۔ پھر دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں گیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بہن دنیازاد نے کہا کہ اے بہن، اپنی کہانی ختم کر۔ اس نے جواب دیا کہ بصر و چشم، اے نیک بخت بادشاہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تیسرے بوڑھے نے پہلے دو قصوں سے زیادہ عجیب و غریب قصہ دیو سے بیان کیا۔ دیو بے حد خوش ہوا اور خوشی کے مارے ناچنے لگا اور کہا کہ میں نے اس کا باقی گناہ
تیرے خاطر بخش دیا اور تم لوگوں کی خاطر اسے جانے دیتا ہوں۔ سوداگر بوڑھوں کے پاس آیا اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے اس کی سلامتی پر مبارکباد دی، اور وہ سب اپنے اپنے وطن واپس گئے۔ لیکن یہ کہانی ماہی گیر کی کہانی سے زیادہ انوکھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ اگر آپ کو ماہی گیر کی کہانی سننی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ ایک قسط اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔